السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکچولی جو ہمارے پاکستان میں اس وقت تھوڑے سے حالات چل رہے ہیں، پولیٹیکلی جو سچویشنز چل رہی ہیں، دیکھیں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بعض دفعہ کہ علماء جو ہیں وہ پولیٹیکل چیزوں میں بات کریں یا نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ کریں، اور کچھ لوگ اگر کر لیں تو ان کے اگینسٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی رائے ایک طرف ہے، اور جو مین بات ہے وہ جس چیز کو دیکھیں، ہر انسان کو ایک اپنی ذاتی رائے دینے کا پورا حق ہے۔ اب میں جو چیز دیکھ رہی ہوں وہ یہ پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس چیز کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ وہ کافی تکلیف دہ بھی تھا اور پریشانی والا بھی تھا، اور میں اس معاملے کی بہت سخت مذمت کر رہی ہوں۔ اور دیکھیں ہمارے پاس جو سچویشنز ہیں نا، یا ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، اب یہاں پر مین بات یہ آ جاتی ہے کہ آخر جہاد کیا چیز ہے۔ میں تو عمران ریاض خان کو ایک مجاہد مانتی ہوں۔ ان کا بے شمار کام ہے، وہ سچے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، سالوں سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر اس طریقے کے جو الزامات لگائے گئے ہیں، انہیں غدار بولنا، پھر ان کے اوپر کئی FIR کٹوانا، یہ ساری چیزیں بہت ہی گری ہوئی تھیں۔ خیر، جہاں سیاست ہوتی ہے وہاں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی بھی دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت رکھے تاکہ وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، کیونکہ میری نظر میں تو وہ جو کام کر رہے ہیں وہ جہاد ہے۔ اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہمارا اسلام ہے نا، اسلام کی بیس ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں سے اگر آپ جہاد کو نکال دیتے ہو نا تو اسلام غالب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مغلوب ہوگا۔ اور آج کل کیوں اسلام کو مذاق کے طور پر ہر انسان لیتا ہے؟ جس کا دل کرتا ہے تو مسجد جاؤ، جس کا نہیں دل کرتا نہ جاؤ، جس کا دل کرتا ہے چوری کرو، جس کا دل کرتا ہے زنا کرو، جس کا دل کرتا ہے بے پردگی کرو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام غالب نہیں ہے، اور غالب اس لیے نہیں ہے کہ جہاد کو ٹوٹلی نکال کے پھینک دیا گیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ تبلیغی جماعت والوں کے اس چیز کے تھوڑا سا خلاف ہوں گے۔ ان کے جو 6 پوائنٹس ہیں اسپیسیفک، ان 6 پوائنٹس کے اندر جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا جہاد بیس نہیں ہے اسلام کی؟ اور اسلام میں سے جب بھی آپ جہاد کو باہر نکالیں گے، یقین مانیں اسلام کا وہی حشر ہوگا جو آج کل ہے، کہ ہر طرح کی جہالت غالب ہوگی اور اسلام مغلوب ہوگا، اور اب بھی ہے۔ اسلام کو طاقت، کیا نبی علیہ السلام کے دور میں جہاد نہیں ہوا؟ کیا ان کے بعد آنے والے تابعین میں، تبع تابعین میں جہاد نہیں ہوا؟ جنگیں نہیں ہوئیں اسلام کے لیے؟ لوگ لڑے نہیں، مرے نہیں، خون نہیں بہائے گئے؟ تو یہ اب کس قسم کا اسلام اچانک اترا ہے کہ جو تقریباً جہاد جس میں ہے ہی نہیں، ٹوٹلی نہیں ہے۔ اب جو کام عمران ریاض خان کر رہے تھے وہ ایکچول میں جہاد ہے۔ کیوں جہاد ہے؟ نبی علیہ السلام کے مطابق جابر حاکم کے سامنے حق بات کرنا جہاد ہے، اور انہوں نے جہاد کیا ہے، بولے ہیں وہ سچ کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ لیکن یہاں دکھ والی بات یہ تھی، اور جس بات نے تکلیف بھی دی، اور میں کافی اس بات کی وجہ سے مایوسی، وہ یہ تھی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے، جنہوں نے اس واقعے کی نہ تو مذمت کی، نہ انہوں نے اس پر کوئی تکلیف ظاہر کی، اور آپ حق اور سچ کے بارے میں اگر بات نہیں کریں گے تو کس بارے میں بات کریں گے؟ اگر ہمارے ملک میں کوئی چور ہے تو علماء اس پہ کیوں بات نہیں کرتے کہ چور ہے؟ اگر ہمارے ملک میں کوئی سچا ہے تو علماء کیوں نہیں بولتے کہ اس میں کوئی سچا ہے؟ کیوں؟ دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی انسان نہیں ہے، میں تو کسی عالم کو بھی پرفیکٹ نہیں مانتی، ان کے اندر بھی عیب ہے۔ باہر اب جیسے لوگ ہیں، اب جیسے کہ عمران خان ہی ہیں، عمران خان ذاتی انسان کس طرح کے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے؟
نہیں ہے. اور اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا نا. لیکن لوگ بیان دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. سچ بولنے والے ہر انسان کے پیچھے لوگ تو ہمیشہ پڑے ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی نظر میں جہاد مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کمپلیٹلی ختم ہی ہو گئے. بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہ کرو جس میں کسی کے اوپر، اب لوگ کہتے ہیں تنقید نہ کرو لوگوں کے اوپر. کیوں نہ کریں تنقید؟ دیکھیں جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ تبلیغی جماعت والوں کے 6 اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جس میں جہاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ تو پوچھنا چاہ رہے ہو. یہ تنقید نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو حق ہیں، جو پوچھنا ہمارا حق ہے کہ جہاد کہاں ہے اور آپ جہاد کب سکھاتے ہیں. دیکھیں اللہ کا دین اگر مغلوب ہوگا اور اس کی وجہ مسلمان ہوں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی مسلمان کی نماز اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ اللہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے مصلی کے اوپر جو سجدے کیے ہیں وہ کافی تھے، باقی میرے اسلام کا جو حشر ہو رہا تھا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا حساب نارمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. یہی چیز ہے. آپ لوگ مانتے ہیں اس چیز کو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جہاد کہاں ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، تو جہاد کہاں ہے ہمارے ملک میں؟ آپ نے دیکھا ہے جہاد کرتے ہوئے؟ اور میں تو کلیئر اپنے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے عمران ریاض خان کے ساتھ ہوں، ان کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہوں، ان کی باتوں کے ساتھ ہوں اور ان کی تمام محنتوں کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام میں مزید جو ہے وہ تقویت دے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، کیونکہ وہ جہاد کر رہے ہیں. جس طریقے سے عمران ریاض خان سامنے آ کر ڈٹ کے بات کرتے ہیں، اگر علماء اتنے سچے ہیں تو آ کے بات کریں نا. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں کہ تم داڑھی رکھ لو، سفید جوڑا پہن لو، پگڑی باندھ لو تو اس کے بعد تم نے سیاست کی بات نہیں کرنی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں سیاست نہیں تھی، صحابہ کے دور میں سیاست نہیں تھی. ہمارے علماء کے لیے کوئی بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے پلیٹ فارم سنبھالے ہوئے، تو خدا را حق بات بھی کرے نا. حق بات کرنے میں سب کو مسئلہ ہے، اور جو کرتا ہے دیکھ لیں اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. صدیوں سے ہوتا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے.